کراچی کے علاقے منگوپیر میں 3 دن سے جاری شیدی میلہ ختم ہو گیا۔ منگوپیر کی پہاڑی پر واقع حضرت بابا منگوپیر کے سالانہ میلے کے آخری روز بیلہرا قبیلے نے مگرمچھوں کو گوشت کھلا کر رسومات پوری کی۔ شیدیوں کی بڑی تعداد نے روایتی موسیقی پر رقص کیا۔ میلے کے دوران لوگوں کی بڑی تعداد نے حضرت بابا منگوپیر کے مزار پر حاضری دی۔ سندھ کے بعد اب چلتے ہیں رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چیدہ خبروں اور رپورٹس پر۔ بات کرتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی نصیر آباد کے زیر اہتمام خضدار واقعے اور نصیر آباد میں لا قانونیت کے خلاف ڈیرہ مراد جمالی میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا خضدار میں ٹارگٹ کلنگ اور نصیر آباد میں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے خلاف بازاروں میں شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ بعد میں پریس کلب کے سامنے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے میر عبدالباقی، شبیر احمد شیرازی اور ماما خدا بخش بنگلزئی نے کہا کہ بلوچستان میں ظلم و جبر اور استحصال کا عمل جاری ہے۔ بے گناہ بلوچوں کا قتل عام تسلسل سے جاری ہے۔ خضدار میں نہتے 2 طلباء کا قتل کھلی دہشت گردی ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ BNP مینگل سردار اختر مینگل کی قیادت میں جدوجہد جاری رکھیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ خضدار میں قتل ہونے والے طلباء کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ سوراب سنجیدہ کی جانب جانے والی گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک سفید رنگ کی گاڑی میں کچھ مسلح افراد نے دوسری گاڑی کے قریب پہنچتے ہی فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں عطاءاللہ، خدائیداد، علی احمد، بشیر احمد، محمد نور، عبدالعزیز اور ایک راہگیر حاجی عزیز احمد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ زخمی ہونے والوں میں راہگیر محمد اکبر اور امان اللہ شامل ہیں۔ لاشوں کو سہراب ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے بعد ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سہراب میں بجلی نہ ہونے کے باعث ہسپتال انتظامیہ 7ویں زخمی کو نہ بچا سکی۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ تاحال کوئی بات سامنے نہ آ سکی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی۔ ناظرین اب چلتے ہیں بلوچستان کے بعد سرزب و شاداب پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈیرہ اسماعیل خان شعیب خان نے طالبہ سے زیادتی کرنے والے پروفیسر راشد منیر کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ گومل یونیورسٹی کے پروفیسر راشد منیر کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کی قابل اعتراض ویڈیو فلم منظر عام پر آنے کے بعد ان کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا جس پر پروفیسر راشد منیر روپوش ہو گئے تھے۔ تاہم یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے اخبارات میں اشتہارات کی اشاعت کے بعد انہوں نے گومل یونیورسٹی کی انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی تھی جس کی توثیق کے لیے پروفیسر ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوئے جہاں ان کی درخواست کو مسترد کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پروفیسر راشد کو گومل یونیورسٹی کی انتظامیہ پہلے ہی ملازمت سے معطل کر چکی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پروا پولیس نے مقابلے کے بعد 3 انتہائی مطلوب ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ قبضے میں لے لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تھانہ پروا کی موبائل وین ایک ملزم اختر کو لا رہی تھی کہ مکل پل کے قریب 2 موٹر سائیکل سواروں نے پولیس وین پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ملزم اختر زخمی ہو گیا۔ پولیس نے جوابی کارروائی میں غلام حسین، مجید اور فیاض عرف سجنی نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم فیاض عرف سجنی خصوصاً پنجاب پولیس کو مختلف وارداتوں میں انتہائی مطلوب تھا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 2 کلاشنکوف، 2 دستی بم، 200 کارتوس اور 2 موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ اور اب بات کرتے ہیں جنوبی وزیرستان کی جن کی IDPs کی اپنے علاقوں میں واپسی کے لیے رجسٹریشن 25 جون سے شروع ہوگی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق جنوبی وزیرستان کے IDPs کو اپنے علاقوں کو واپسی کے پہلے مرحلے میں متاثرین کی رجسٹریشن کا عمل 25 جون سے شروع ہوگا۔ عورتیں اور 12 سال سے کم عمر بچے رجسٹریشن سے مستثنیٰ ہوں گے۔ رجسٹریشن کے لیے ڈیرہ اور ٹانگ میں مراکز قائم کیے جائیں گے جہاں رجسٹریشن کرانے والے متاثرین وزیرستان کو کارڈ نادرہ جاری کرے گا۔ ناظرین، بچے قوم کا مستقبل ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، خصوصاً وہ بچے جن کے ماں باپ نہیں اور وہ بچے جو معاشرے سے زیادہ ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو معاشرے کا بہترین شہری بنانے کے لیے نہ صرف سرکاری بلکہ نجی سطح پر بھی کوششیں کی جانی چاہیے۔ پشاور میں یتیم بچوں کے لیے میجک شو کا اہتمام کیا گیا۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں ہم یاسر حسین کی یہ رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے دارالاطفال میں جہاں یتیم بچوں کے لیے میجک شو کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں کے ادب کے فروغ کے لیے کام کرنے والی تنظیم پاکستان آتھرز نیٹ ورک کے زیر اہتمام دارالاطفال پشاور میں یتیم بچوں کی تفریح و تفاہ کے لیے میجک شو اور کہانی گھر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر کھیل و ثقافت سید عاقل شاہ مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان آتھرز نیٹ ورک کے جنرل سیکرٹری عمران یوسفزئی، چیئرمین خالد ایوب، چیئرمین ٹیکسٹ بک بورڈ پروفیسر ڈاکٹر فضل الرحیم اور دارالاطفال کی انچارج نگہت بشیر بلور سمیت بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دارالاطفال میں مقیم بچوں کے لیے میجک شو سے نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں نے بھی
بھی لطف اٹھایا اور تقریب کے شرکاء جادوگر کے دلچسپ اور حیرت انگیز کمالات میں گم ہو گئے۔ اس موقع پر بچوں کو ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی سنانے کے علاوہ انہیں کہانی کی کتابیں اور دیگر تحائف بھی دیے گئے۔ فین کے جنرل سیکرٹری عمران یوسفزئی کا کہنا تھا کہ بچے کتاب اور کہانی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس تنظیم کے قیام کا بنیادی مقصد انہیں دوبارہ کتاب سے دوستی کی طرف راغب کرنا ہے۔ صوبائی وزیر سید عاقل شاہ نے اپنے خطاب میں دارالفال کے بچوں کے لیے ایسی تقاریب کے باقاعدگی سے انعقاد پر زور دیتے ہوئے ان کے لیے کھیلوں کا سامان فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ میجک شو اور کہانی گھر کی اس تقریب نے دارالفال کے معصوم بچوں کے چہرے خوشیوں کے رنگ سے بکھیر دیے۔ کیمرہ مین عمران مہر کے ساتھ یاسر حسین، دنیا نیوز، پشاور۔ گرمی کے موسم میں مشروبات کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہیں جعلی مشروبات تیار کرنے والوں کی بھی چاندی ہو جاتی ہے، جو بڑے برانڈ کا نام استعمال کر کے جعلی مشروبات تیار کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ان جعلی مشروبات تیار کرنے والی فیکٹریز کے خلاف کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں۔ اسی طرح کی کارروائی پشاور میں بھی کی گئی، جس میں جعلی مشروب تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ مزید جانتے ہیں تفصیلات مسرت اللہ خان سے اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں تانا متنی میں، جہاں کے علاقے غازی آباد میں پولیس نے چھاپہ مار کر جعلی مشروبات تیار کرنے والی ایک فیکٹری کو سیل کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے علاقے میں واقع جعلی مشروبات کی فیکٹری پر چھاپہ مار کر مشینیں بھی قبضے میں لے لی۔ چھاپے کے دوران بین الاقوامی برانڈ کی خالی بوتلیں اور جعلی سٹیکرز بھی برآمد ہوئے، جسے فیکٹری مالکان استعمال کر کے لوگوں کی صحت سے کھیل رہے تھے۔ پولیس کے مطابق اس فیکٹری سے مشروبات کی ترسیل کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ گرفتاری کے بعد ملزم کے خلاف جعل سازی اور فوڈ ایکٹ کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ فیکٹری کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں ملوث افراد کو سخت ترین سزا دی جائے۔ کیمرہ مین عامر علی شاہ کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، متنی۔ ناظرین، اولیاء کرام کے مزارات ذہنی اور قلبی سکون کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں معروف پیر عبداللطیف شاہ بخاری کے عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں مستنصر بلوچ کی یہ رپورٹ۔ پیر عبداللطیف شاہ بخاری کے 266ویں عرس کی تقریبات عقیدت سے منائی گئیں۔ عرس کی تقریبات ہر سال 3 دن تک جاری رہتی ہیں، تاہم سیکیورٹی خدشات کے باعث اس سال عرس کی تقریبات کو 1 دن کے لیے محدود کیا گیا۔ پیر عبداللطیف شاہ بخاری کے عرس میں ملک بھر سے عقیدت مند شریک ہوتے ہیں۔ کئی لوگ دور دور سے آتے ہیں اس میں شرکت کرنے کے لیے، تمام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پنیالہ ہو گیا، وانا ہو گیا، دور دراز کے علاقے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنے منتے منازع پورے کرتے ہیں۔ پیر عبداللطیف شاہ بخاری کے عرس میں خواتین بھی کثیر تعداد میں شریک ہوتی ہیں، تاہم خواتین کے لیے مناسب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عورتوں کو تکلیف، نہ کوئی باتھ روم، نہ کوئی برانڈا، نہ کوئی سہولت پانی دی۔ پیر دور سے ہی زنانہ انتظام نہیں تھی، بھی آسان دے قرآن شریف پڑھ دیں۔ پیر عبداللطیف شاہ بخاری کے عرس کے موقع پر نعت خوانی اور قوالی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ عرس کے شرکاء کی تواضع لنگر سے کی جاتی ہے اور عقیدت مند مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ عرس میں شرکت کرنے والے پیر عبداللطیف شاہ بخاری کے مزار پر چادریں بھی چڑھاتے ہیں۔ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے چنیوٹ میں بوڑھی خاتون کے ٹیوب ویل پر بااثر ذمہ داروں کا قبضہ۔